السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك مرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات علی محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مقبول حسین ابن سید ابو الحسن مرحومان نرگس بانو بنت قطب حسین کی روح کو اصال کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ مبارکہ مومنون کی 71 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کے خواہشوں کا تابع ہو جائے، لوگوں کے خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، تو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا. بل جاءہم بالحق، بلکہ پیغمبر حق لے کے آئے ہیں، پیغمبر خدا کی یاد لے کے آئے ہیں، ذکر لے کے آئے ہیں، لیکن اکثر لوگ خدا کی یاد سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس سے پہلے کی 2-3 آیات وہ ہیں کہ جس میں مشرکین نے جو پیغمبر کے بارے میں رویہ روا رکھا تھا اس حوالے سے قرآن نے گفتگو کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا پیغمبر ایسی چیز لے کے نہیں آئے ہیں کہ جو ان کے آبا و اجداد نہ لے کے آئے رہے ہوں، یعنی تمہارے آبا و اجداد جو تم کو دے کے گئے ہیں پیغمبر وہ ایسی چیز نہیں لائے ہیں اس لیے نہیں مانتے. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ مجنون ہے، اور قرآن اس کے مقابلے میں جو جواب دیتا ہے وہ یہ کہ نہیں، پیغمبر مجنون نہیں ہیں بلکہ پیغمبر حق لے کے آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثریت حق سے کراہت محسوس کرتی ہے یا حق کو پسند نہیں کرتی ہے. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ہم حق کو پسند نہ کریں، حق سے کراہیت محسوس کریں، تو ظاہر ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوگی، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو حق ہے وہ ہماری پیروی کرنے لگے. لہذا قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے یا مشرکین کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے برباد ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے وہ خدا کہ جس نے اس نظام کو پیدا کیا، اس دنیا کو خلق کیا ہے، وہ کسی ایک آدمی کا خدا نہیں ہے. وہ صالح اور طالح، مومن اور فاسق، اچھے اور برے، ہر ایک کا خدا ہے. اور اگر وہ خدا کسی ایک کی بنیاد پر دنیا کو چلانے لگے تو پھر یہ نظام دنیا چل نہیں سکتا. اگر خدا کسی ایک کو دیکھ کے دنیا کو چلائے تو نظام دنیا نہیں چل سکتا. تو اگر کسی ایک کی خواہش کے مطابق یہ دنیا چلنے لگے، اور یہ بہرحال ایک مثال بہت عامیانہ سی مثال ہے لیکن ایک بہترین درس ہے، اس میں بہترین سبق ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک بیٹی کی شادی کمہار کے یہاں ہوئی تھی، ایک کسان کے یہاں ہوئی تھی. اب وہ پہنچا اپنی اس بیٹی کے یہاں کہ جو کمہار کے یہاں تھی، جو برتن بناتا تھا،
بیٹی سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہا کہ بہت اچھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، خوب برتن بن گئے ہیں، اب بس پانی نہ برسے تو یہ برتن پک جائیں اور بک جائے۔ وہ پہنچا اپنی اس بیٹی کے یہاں کہ جو کسان کے یہاں بیاہی تھی، اس سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، بس کھیت کی جتائی ہو گئی ہے، پانی برس جائے تو کھیت میں دانے ڈال دیں اور اس کے بعد اگ جائے۔ اب وہ وہاں دعا کر کے آیا ہے کہ پروردگار پانی نہ برسے تاکہ یہ برتن اس کا پک جائے۔ اب یہاں کس منہ سے کہے گا کہ خدا بارش ہو جائے تو اس کا کھیت سینچ لیا جائے؟ تو پروردگار کمہار کا بھی خدا ہے، کسان کا بھی خدا ہے۔ وہ جب بارش برساتا ہے، وہ جو پانی گراتا ہے، تو وہ کمہار اور کسان کے لیے الگ الگ نہیں برساتا۔ اب یہ بہرحال اپنا اپنا انتظام ہے کہ ہم کیسے انتظام کریں، لیکن بہرحال انسان دنیا میں اس مجبوری کی حالت میں زندگی گزارتا ہے کہ انسان اکیلا، اس کی خواہشات الگ الگ مختلف، لہذا خود کبھی کبھی انسان اگر سوچے تو خود بھی انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں نہیں گزار سکتا؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوا کھانا ہے، ہمارا دل اور کچھ کھانے کو کہتا ہے۔ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے ضرورت کے مطابق نہیں زندگی نہیں گزار سکتے۔ لہذا انسان کو حق کے بارے میں ہمیشہ ادھر سے سوچنا چاہیے کہ حق ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہم حق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ نہیں، حق کسی کی پیروی نہیں کر سکتا، حق کسی کے تابع نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر انسان کو حق کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یہ تاریخ کربلا اور یہ محرم، عاشوراء، یہ ایام ازاں، یہ سب کچھ ایک ایسی داستان کو بیان کرتے ہیں جہاں ایک طرف خواہش ہے اور ایک طرف حق کی پیروی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مدعا یہ ہے کہ ہم حق کے پیرو ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور یزید کا مدعا یہ ہے کہ نہیں، خدا، دین، ایمان، ان سب کو چھوڑ کے تم ہماری مانو۔ لہذا یزید نے اپنے حاکمیت کے زوم میں مدینے میں یہ خط لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لی جائے۔ جس وقت مدینے میں یزید کا یہ پیغام آتا ہے، ولید مدینے کا والی تھا، مروان اس کا مشاور اور اس کا ہمدم قریبی، ان دونوں نے جیسے ہی یہ خط پایا تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ جس وقت ولید نے امام حسین کو بلایا، جناب امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مسجد پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام سے پوچھا کہ رات کے سناٹے میں ولید کے بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ شام کا باغی ہلاک ہو گیا ہے اور مجھے ولید نے بیعت کے لیے بلایا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں ولید کے دربار میں پہنچے۔ عبداللہ ابن زبیر سے بھی ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ بیعت 3 افراد سے تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ یعنی امام حسین علیہ السلام۔ لہذا جب فرزند زبیر سے، عبداللہ ابن زبیر سے مطالبہ کیا گیا تو زبیر کا جواب یہ تھا کہ بہرحال نہ تمہارا باپ ہمارے باپ سے بہتر تھا اور نہ تم یعنی یزید ہم سے بہتر ہے، لہذا بیعت کا کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دیکھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ مطالبہ بیعت رکھا گیا تو امام نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو صرف اور صرف بچنے کے لیے نہیں تھا، بہانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام اپنے عزم کو دنیا کے سامنے روشن کرنا چاہتے تھے۔ امام نے جواب دیا کہ یزید رجل فاجر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ۔ یزید ایک فاجر انسان ہے، نعوذ باللہ زناکار انسان ہے، قاتل انسان ہے، فاسق انسان ہے، علانیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کا خون بہاتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، اور مجھ جیسا انسان
یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام نے گفتگو یہاں ختم نہیں کی، کہا کہ اگر مان لو ہم بیعت یہاں کر بھی لیتے ہیں تو پھر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر صرف پروپیگنڈے سے کام چلتا، بہت آسان تھا کہ یزید شام میں یہ ریومر اڑوا دیتا کہ حسین ابن علی نے مدینے میں ہماری بیعت کر لیا ہے، لیکن یہ ریومر شام والوں کے لیے کام بھی کرتا، یزید کو بھی فائدہ پہنچاتا، اس لیے کہ شام والوں کے آقا و مولا حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب نہیں تھے، شام والوں کے آقا و مولا یزید اور یزید کے باپ ہی تھے۔ لیکن سارے عالم اسلام کے اوپر اگر اپنا دبدبہ برقرار رکھنا ہے تو مسلمانوں کی بیعت کام نہیں آنے والی، حسین ابن علی کی بیعت چاہیے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم یہاں رات کے سناٹے میں دربار کی تنہائی میں تمہاری بیعت کر بھی لے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا کل دن کے اجالے میں مسجد پیغمبر میں آنا اور وہاں پر دیکھیں گے کہ بیعت کرے گا کون اور کروائے گا کون۔ امام نے وہاں یہ بھی دھمکی دی کہ مسجد پیغمبر میں ہم جو زمانہ جاہلیت کے پیمان تھے ان کے حوالے سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، یعنی جو قبیلے ہوتے تھے، کہا کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو جو ہمارے ہم پیمان تھے ان کو بلائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین عبداللہ ابن زبیر اسی رات فرار کر گیا مدینے سے۔ امام حسین اس کے بعد دوسرے دن بھر موجود رہے اور تیسرے دن 28 رجب کو امام حسین نے سفر کیا ہے، لیکن ولید نے قطعاً یہ سوچا بھی نہیں کہ مسجد پیغمبر میں یہ مطالبہ کر لیں۔ امام حسین کی عزم، امام حسین کی شخصیت کو یہاں سے انسان پہچانے کہ وہ ولید کہ جو یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور یزید جیسا ہی تھا، یعنی یزید اور ولید میں کوئی فرق نہیں، خاندان بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے اور عزم و عزائم اور مدعا بھی ایک ہی ہے۔ وہ ولید کی جو امام حسین سے اپنے دربار میں مطالبہ کرتا ہے بیعت کا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسجد پیغمبر میں حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لے۔ امام حسین نعوذ باللہ بالکل کمزور اور کچلے ہوئے نہیں تھے، اس عزم کا مظاہرہ اسی لیے کیا کہ دیکھو یہ ولید ہم سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، لینے کی بات تو بعد میں۔ لیکن دوسرے دن کا یہ واقعہ پیش آیا کہ مروان جو قرآن کی نظر میں شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے، شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ، ہم اس سے اوپر کی پیڑھی پہ چلے جاتے ہیں، پورے بنی امیہ کو شجرہ خبیثہ سمجھتے ہیں، لیکن بنی امیہ میں چونکہ وہ اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ بنی مروان کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات زوجہ پیغمبر نے گواہی دی، مروان کو دیکھا تو کہا کہ تو ہی وہ ہے کہ جس کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جس کا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہو، شجرہ ملعونہ سے ہو، ایک ملعون انسان امام حسین جو نمائندہ حق ہیں، جو فرزند پیغمبر ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جو حقیقی جانشین پیغمبر ہیں، ان سے آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول کیا سوچا آپ نے کل رات کی گفتگو کے بارے میں؟ کیا سوچا آپ نے؟ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں تو بہتر ہوگا۔ امام نے کہا دور ہو جا، تو وہی شجرہ خبیثہ ہے کہ جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے۔ صلوات محمد۔ تو وہی شجرہ خبیثہ ہے کہ جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے۔ ہم اہل بیت طہارت ہے اور نجاست اور خباثت ہم سے بہت دور ہے، دور ہو جا تو۔ اس کے بعد امام کا یہ تاریخی جملہ ہے، علی الاسلام السلام اذ قد بلعت الامت براء مثل یزید، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اگر امت یزید جیسے حاکم کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے۔ امام نے یزید کے بیعت کے مقابلے میں یہ دو تاریخی جواب دیے ہیں۔ دربار ولید میں کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مروان سے یہ جواب دیا کہ اگر
ہم بیعت کر لیں اور یزید حاکم بن جائے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ان دونوں باتوں کو قرآن کی اس آیت سے ملائیں کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب اس عظمت کو پہچانے، یہ آسمان ہے یا نہیں، زمین ہے یا نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو نظام پروردگار عالم نے قائم کیا تھا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے تو سمجھ لینا حسین سے پہلے بھی اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ علی نے بیعت کی تھی، یا حسین کے بارے میں بھی اگر یہ کوئی کہنے لگے کہ حسین نے بیعت کر لیا، تو سمجھ لینا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمان بتا رہا ہے کہ حسین نے بیعت نہیں کیا ہے، یہ زمین بتا رہی ہے کہ حسین نے بیعت نہیں کیا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو نظام چل رہا ہے، جو نظام باقی ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ حق کے نمائندہ حسین نے بیعت نہیں کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حسین اگر بیعت کر لے تو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ حسین ابن علی کا کلیجہ اس لیے اتنا بڑا تھا کہ صرف ایک بیعت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک دین اسلام بچانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ حق اگر جھکے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا حق کی سربلندی کے لیے حق کی نمائندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، سب کے سب ایسے دور سے گزرے۔ جناب نوح نے پتھر کھایا، کس لیے؟ تاکہ حق قائم ہو جائے۔ جناب ابراہیم آتش نمرودی میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ حق قائم ہو جائے۔ جناب موسیٰ ایک عالم غربت کی زندگی گزارتے ہیں، 40 سال جا کے اپنے وطن سے دور رہتے ہیں تاکہ حق قائم ہو جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ گواہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، مستقل طور پر یہودی جناب عیسیٰ کے قتل کے در پہ تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے انتظام ایسا کیا کہ جناب عیسیٰ کی شکل میں وہ جاسوس پھانسی پہ چڑھا دیا گیا جو جناب عیسیٰ کی شکل میں تھا۔ اور یہ بہرحال ہم اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دیں کہ چونکہ اب عیسائیت کی تاریخ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم صلیب وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جناب عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی، جناب عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی۔ قرآن کے واضح لفظیں ہیں کہ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان لوگوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ عیسیٰ کو سولی دی، بلکہ جو کو سولی دی ہے شبہ لہم، وہ جناب عیسیٰ سے مشابہ تھا، وہی جاسوس جو جناب عیسیٰ کے پیچھے لگا تھا، پروردگار عالم نے اسے جناب عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ اب یہاں تک گفتگو آ گئی، اپنے جوانوں کے لیے یہ واقعہ بھی عرض کر دیں کہ انجیل نے جناب عیسیٰ کی سولی کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں بہت ہی ایسے جملے جناب عیسیٰ کی طرف سے نقل کیے ہیں کہ جو بارگاہ الہی میں ایک شکوہ شکایت گلہ کرتے ہیں۔ اور یہ گفتگو بھی ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ جانتے ہیں کہ انجیل میں جناب عیسیٰ سے یہ جملے نقل کیے گئے ہیں تو وہ کبھی موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ امام حسین جب مقتل میں پہنچتے ہیں تو شاکرانہ انداز میں، اور جناب عیسیٰ نعوذ باللہ جب پہنچے تو مثلا وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ وہ جناب عیسیٰ تھے ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ جناب عیسیٰ تھے ہی نہیں۔ جملے کیا نقل کیے گئے ہیں؟ جملے یہ نقل کیے گئے ہیں کہ ہم نے تمہاری اتنی خدمت کیا، تمہارے دین کی اتنی خدمت کیا اور تم نے ہمیں سولی پہ لٹکا دیا۔ جو قرآن کہتا ہے اس سے یہ جملے بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کس کو پھانسی دی گئی؟ اس جاسوس کو پھانسی دی گئی جو یہودیوں کی خدمت کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ پھانسی پہ چڑھے گا تو کیا کہے گا؟ یہ تو کہے گا کہ ہم تمہارے لیے زحمت کر رہے تھے، ہم تمہاری خدمت کر رہے تھے اور تم نے ہم ہی کو لٹکا دیا۔ لیکن اب یہ عیسائیت کا فریب ہے کہ انہوں نے یہ جملے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیے کہ نہیں، انبیاء مچھلی کے پیٹ میں بھی رہتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتے۔ یعنی انبیاء ہمیشہ شاکرانہ انداز میں، ابراہیم آگ میں جاتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ انبیاء اور اولیاء کا شیوا ہے کہ خدا کا شکوہ نہیں کرتے، خدا کی شکایت نہیں کرتے، خدا سے شکایت کرتے ہیں۔ جب شکوہ کرنا ہوتا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، جناب یعقوب کہتے ہیں میں اپنے
غم اپنے دکھ کی شکایت بارگاہ الہی میں کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکوہ کوئی نہیں کرتا۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ بہترین کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ جناب زینب نے کہا ما رأیت منہ الا جمیلا۔ اور یہ حسن کہاں سے نظر آتا ہے؟ یہ اس عزم سے نظر آتا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں، ہم حق بچانے کے لیے نکلے ہیں، تو ہم اس انجام کو دیکھ کے خوش ہیں کہ حق باقی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کی پرواہ نہیں۔ لہذا اگر جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے، اس جملے کی تفسیر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء نہیں کر سکتے کہ یہ جملہ کیا تھا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا، خدا کی طرف سے جو دیکھا ہے حسین و جمیل۔ یہ جناب زینب نے جملہ بیان کیا ہے، ورنہ جناب زینب کا جملہ نہیں ہے۔ اگر حسین بھی ہوتے تو یہی جملہ کہتے، اگر سید سجاد ہوتے وہ بھی یہی جملہ کہتے۔ جناب زینب ترجمان ہے اس عزم کی کہ جو عزم حسین کے سینے کے اندر تھا، اور وہ عزم اتنا مستحکم تھا کہ حسین کے اوپر جو بھی ستم ہوئے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں، وہ سارے ظلم ایک ایک ظلم ایسے ہیں کہ حسین کے حوصلے کو پست کر دیں، حسین کے حوصلے کو ختم کر دیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ عاشور کے دن جیسے جیسے دن گزر رہا تھا، جیسے جیسے لوگ شہید ہو رہے تھے، حسین کا چہرہ منور ہوتا چلا جا رہا تھا، حسین کا چہرہ نورانی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جملے ہم یاد رکھیں، اس کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں بسائے رکھیں، اس لیے کہ ایک مصیبت زدہ انسان کی جو تصویر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں ہوگی کہ ایک نورانی چہرہ ہوگا، ایک سرخرو چہرہ ہوگا، ایک کھلا ہوا چہرہ ہوگا۔ کس بات کی خوشی ہے، کس بات پر سرخرو ہو رہے ہیں، کس بات پر یہ چہرہ منور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بارگاہ الہی میں یہ خدمتیں قبول ہو رہی ہیں۔ لہذا وہ مصیبت کہ جو امام حسین کے لیے یقیناً سخت تھی، بہرحال ایک انسانی وجود ہے، ایک انسانی پیکر ہے، اور ایک انسانی نظام کے تحت امام حسین بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا تاریخ کے یہ جملے جو ہم پڑھتے ہیں، اور یقیناً شاید بار بار دہرا کے ہمارے دل بھی عادی ہو گئے ہیں، ورنہ اگر یہی واقعہ جو ہم امام حسین کے شہادت کا، امام حسین کی مصیبت کا بیان کرتے ہیں، ہم ابھی کسی دوسرے کے لیے متعلق بیان کریں کہ فلاں مثلاً اپنے بچے کو ڈاکٹر کے یہاں لے گیا تھا اور بچہ اس کے ہاتھ پہ مر گیا، آپ بے ساختہ تڑپ جائیں گے کہ اس باپ کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی کہ جس کا بچہ اس کے ہاتھ پہ مر گیا۔ اور اس کے بعد ہم جب یہ جملے نقل کرتے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ حسین کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی؟ یہ وقت اتنا سخت تھا کہ حسین نے وہاں سے یاد کیا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ویرحمونی، میں اپنے بچے کے لیے پانی لینے گیا تھا، پانی مانگ رہا تھا، انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اصغر کی یہ مصیبت جو حسین کے لیے اتنی سخت تھی، اس مصیبت کے لیے حسین کا جملہ یہ ہے قد ہون علیہ، یہ مصیبت ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ انہ بعین اللہ، اس لیے کہ اس کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کی نظروں کے سامنے ہے، اس لیے یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ورنہ یہ مصیبت اتنی سخت تھی، اور امام حسین نے جو منظر دیکھا، امام حسین جس مقام سے گزرے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی کو اس مقام پر نہ لے آئے کہ حسین جس وقت اپنے بچے کو لے کے گئے تھے تو اس لیے لے کے گئے تھے کہ پانی پلا کے لائیں گے، اب جب حسین واپس لا رہے ہیں تو بچہ
سیراب ہو کے نہیں آ رہا ہے، پانی پی کے نہیں آ رہا ہے، بلکہ تیر پھل کا تیر گلے پہ کھا کے آ رہا ہے۔ حسین بار بار سوچتے ہیں اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے کیسے لے جائیں گے، لہذا خیمے کی طرف جاتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، بار بار آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار بار حسین یہ آواز دیتے، 7 مرتبہ حسین نے آوازیں بلند کی۔ یہ ذکر دہرایا کہ ہم خدا کے لیے ہیں، ہمیں خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہم خدا کی راضی پر خوشنود ہیں، راضی ہے، خدا کی مرضی پر راضی ہے۔ حسین یہ کہتے کہتے دل میں اتنی قوت آ گئی کہ حسین آگے در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حسین آگے نہیں بڑھتے، ادھر سے جیسے حسین کے آنے کی آہٹ محسوس کیا، رباب آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسین نے رباب کو دیکھا، رباب کی نظر حسین کے چہرے پہ پڑی، لیکن نہ رباب نے حسین سے کچھ پوچھا، نہ حسین رباب سے کچھ کہہ سکے، اور کہتے بھی کیا کہتے کہ تمہارا بچہ تیر کھا کے آیا ہے۔ حسین زبان سے کچھ کہہ نہ سکے۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن الٹا، اب جو رباب نے بچے کو دیکھا، تیر لگا ہوا، منکا ڈلا ہوا، گلا چھدا ہوا، بس ایک مرتبہ ایک چیخ ماری، اے بھیا علی اصغر، اے بیٹا علی اصغر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسے بچے بھی اس دشت میں نہر کیے جاتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔